بالکل غلط تاثر ہے۔ ایران سے ہماری ثقافتی بہت کچھ ملتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اس کو سعودی عرب اور ایران کے جھگڑے کی زد میں لا کر منکر ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایران کے ساتھ ہماری بہت سی ثقافتی نکات ہیں جو مشترکہ ہیں۔ مثلا فارسی، ابھی آپ کہ شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے، اور کچھ اور پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگ اسکولوں میں فارسی لازمی تھی، اس ملک میں فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ علامہ اقبال کے 15,000 اشعار میں 9,000 اشعار فارسی میں ہیں، غالب فارسی میں کہہ رہے ہیں، سودا فارسی میں کہہ رہے ہیں، انیس دبیر فارسی میں کہہ رہے ہیں۔ یہ خطہ کیونکہ بلکہ ہم اس خطے پہ ماضی میں ہمایوں کے زمانے میں، التمش کے زمانے میں ایرانی فوجوں نے آ کے تو یہاں مسلمانوں کو مضبوط کیا، جو جنگیں ہوتی تھیں، تو اس ذریعے سے جو یہاں پر ہجرت ہوئی ایرانیوں کی، اور پرانے ایرانی جو یہاں رہ رہے ہیں، یا خاص طور پہ سادات جو یہاں ہجرت کر کے آئے، وہ ایران وایا ایران ہجرت کر کے آئے، عرب سے وہ ایران آ گئے تھے، نیشا پور اور سبزوار اور خراسان ان علاقوں میں، اور پھر التمش اور ان کے زمانوں میں، ہمایوں کے زمانے میں انہوں نے فورسز سے مدد مانگی، یعنی ایرانی فوجیوں سے مدد مانگی، ان میں بڑی تعداد سادات کی تھی، تو سادات پھر ہجرت کر کے اس خطے کے اندر آ گئے جو ہندوستان کہلاتا ہے، یعنی غیر مقسم پاکستان، یعنی بر صغیر کہہ لیجئے۔ تو یہاں ایک تو یہ پس منظر ذہن میں رہے کہ ہماری تو ثقافت کے اندر آپ لفظ بولتے ہیں تنخواہ، آپ 85 میں نے ایک دفعہ ایسی 85 الفاظ ہیں جو ہماری اردو میں فارسی کے الفاظ ہیں جو وہاں بھی بولے جاتے ہیں، یہاں بھی بولے جاتے ہیں۔ ہماری ثقافتیں ایک ہیں، ہمارا رہن سہن ایک ہے، ہمارے ہاں عقیدتوں، مثلا جتنے بھی اہل سنت کے بڑے معتبر نعرے ہیں، امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں، ایک بڑی تعداد میں ایرانی ہے بھائی وہ، یعنی شیعوں سے پہلے شیعوں کو اعتراض کرنا چاہیے غیر شیعوں سے پر کہ بھئی آپ کے تو سارے بڑے ایرانی ہیں۔ سر اب صحیح مسلم کی بات صحیح بخاری کی آ گئی، تو آپ صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ